لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد اس وقت پارہ نمبر 27 کے دوسرے کی تلاوت کا الحمدللہ میں شرف حاصل کر چکا ہوں. اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے. یہ شروع ہو رہا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 31 سے. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے. جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے، لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو. وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے پورا حق ادا کیا ہے؟ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اس کے بعد اس سے پورا بدلہ دیا جائے گا. اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے، رلایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہان صغیرہ کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا نام گناہ ہی نہ ہوتا بلکہ مباح رکھ دیا جاتا. گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ. آیت کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرنے والے انسان کے حق میں خدا وسیع المغفرت ہے، اور اس کے گناہ کو آسانی سے معاف کر سکتا ہے کہ اس نے اہم گناہوں سے بہرحال پرہیز کیا ہے، اور صرف ان گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے جو فطری کمزوری کی بنا پر سرزد ہو جایا کرتے ہیں، اور ان سے پرہیز کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دوسری زندگی بھی ہے. اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعراء کا مالک ہے. اور اس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، اور قوم سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے. اور قوم نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم و سرکش تھے. اور اس نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے، پھر ان کو ڈھانک لیا. جس چیز نے کہ ڈھانک لیا، اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ بے شک یہ پیغمبر بھی اگلی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے. کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو، اور پھر ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تم بالکل غافل ہو؟ سب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ الحمدللہ یہاں پر سورہ نجم مکمل ہوا. اب ترتیب کے لحاظ سے جو 54 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا سورہ قمر وہ شروع ہو رہا ہے. یہ مکی سورہ، اس کی آیات ٹوٹل 55 ہیں. بنام خدا رحمان الرحیم. قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ آثار قیامت کی طرف ایک اشارہ ہے، اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اور بعض کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے کفار کے مطالبے پر چاند کے ٹکڑے کر دیے تھے، جس کا ذکر ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں موجود ہے، اور اس کا ایک قرینہ بعد والی آیت بھی ہے کہ یہ لوگ ہر نشانی کو دیکھ کر اعراض کر لیتے ہیں اور اسے جادو قرار دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات آثار قیامت پر منطبق نہیں ہوتی ہے، اور ایسی حرکت دار دنیا ہی میں ہو سکتی ہے، ورنہ آخرت میں انکار کرنے اور جادو قرار دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہاں تو بڑے سے بڑا منکر بھی حقائق کو دیکھ لے گا اور پھر انکار کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی، تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا؟ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی، ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی ہے جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور سمود نے بھی پیغمبروں علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں؟ اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا و متکبر کون ہے۔ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا، تو یہ سب کے سب باڑے کے بھوسے کی طرح ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، صرف لوط علیہ السلام کی آل کے علاوہ کوئی ان کو سحر کے ہنگام میں نہیں بچا سکا۔ یہ ہماری ایک نعمت تھی، اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا،
تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں، یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھینک کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے، اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہے۔ قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے، اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ الحمدللہ اب سورہ رحمان شروع ہو رہا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 55 نمبر کا سورہ ہے، اس میں 78 آیات ہیں۔ بنام خدا رحمان و رحیم، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے۔ آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، اور تولنے میں کم نہ تولو۔ اور اس نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اس میں میوے ہیں، اور وہ کھجوریں ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق و مغرب کا مالک ہے، پھر تم دونوں جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، تو تم جنو انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔